زکوٰۃ جو ہم پہ فرض کی گئی ہے، اس کی سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ اس مال پہ فرض ہے جس کو پورا ایک سال ہمارے پاس ہو جائے۔ زکوٰۃ اس مال پہ فرض ہے جو مال ہمارے پاس پورا ایک سال رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی مقدار دین نے بتائی ہے اتنی مقدار میں مال ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ وہ کتنی ہے اس پہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ یعنی اگر آپ کے پاس آج ہی کچھ پیسے آئے ہیں، سونا آپ کے پاس آیا ہے، چاندی آئی ہے، تو فوری طور پہ ہم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہو جاتی جب تک وہ رقم، وہ سونا یا چاندی آپ کے پاس پورے ایک سال تک نہ رہے تو اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنی مقدار میں مال ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، کہ اگر اس کے پاس اتنی مقدار میں مال پہنچ جائے تو سال میں صرف ایک بار، وہ بھی ایک مقررہ کردہ حد فرض کر دی کہ جس کے پاس اتنا مال ہو اس نے اتنا مختصر حصہ اللہ کی راہ میں ادا کرنا ہے۔ اگر وہ ادا کر دیتے، زکوٰۃ کا معنی ہی یہ ہے کہ اس کا بقیہ مال اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا بقیہ سارا مال بھی اس کے لیے ناپاک رہتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے حرام بن جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، کسی اور کا مال جو ہم ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے غصب کر لیتے ہیں، چوری کر لینا، قرض لے کے اس کو واپس نہ دینا، جس طرح وہ ہمارے لیے حرام ہے، اسی طرح ہمارے مال میں سے اتنا حصہ اللہ نے غریب غربا کا رکھا ہے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم غربا کا حق ان کو نہیں دے رہے، گویا کہ ہم نے ان کا حق اپنے مال میں ملا کے اپنے مال کو بھی ہم نے ناپاک کر دیا۔ زکوٰۃ کا معنی ہی یہ ہے پاک ہونا، پاکیزہ کر دینا۔ اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی چیز میں بڑھوتری ہونا، کسی چیز میں اضافہ ہونا۔ جب انسان اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ اس کے مال میں برکتیں اتنی عطا کرتے ہیں کہ اس کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں 2-3 مقامات پہ اس کے بارے میں فرمایا، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم زکوٰۃ کا مال دیتے ہو، اللہ اس مال کو تمہارے لیے بڑھا دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اگر تم یہ سوچو کہ مال دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے، زکوٰۃ صدقہ ادا کرنے سے ہمارے مال میں کمی ہوتی ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، اس مال میں اللہ کمی نہیں ہونے دیتا جس مال سے صدقہ ادا کیا جائے۔ تو صدقہ 2 طرح کا ہے، ایک تو وہ صدقہ ہے جو ہم پہ فرض کیا گیا جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، صدقہ واجبہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ہی کو صدقے کا نام دیا ہے۔ اور ایک صدقہ جس کو ہم عام معنوں میں صدقہ خیرات کہہ دیتے ہیں، جو نفل ہے، جو فرض نہیں کیا گیا، فضیلت اس کی بھی بڑی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اس کا کوئی بھی مسلمان الحمدللہ انکار نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس کا انکار کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے۔ مگر میں ان مسائل کی طرف روشنی ڈالوں گا کہ جن مسائل کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا اور ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو ساری فضیلت کی باتیں ہیں، ان ساری باتوں کو میں بڑے اختصار سے ختم کرتے ہوئے چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھی کہ انتہائی اس کی فضیلت ہے، اس کی انتہائی زیادہ تاکید آئی ہے۔